انسان جدوں کعبے وال ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے۔ حاجی جدوں گھر چ لباس پہن کے ٹر دینا ہے، احرام بن کے ٹر دینا ہے، نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے، نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج، نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے، انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے۔ امیر دا بھی ہوئی لباس ہے، غریب دا بھی ہوئی لباس ہے، کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے، جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے، او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے، او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے۔ انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے، جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے، کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں، میں اوتھے دعاواں منگنے آیا ہوں، کتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا ہوں۔ یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا ہوں، میں اپنی مین قربان کرنے آیا ہوں۔ حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا ہوں، تو بلایا میں آ گیا ہوں، میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ہوں۔ ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے، ادھر اللہ فرماتا فرشتے آؤ، انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں، انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں۔ اللہ فرماتا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے، اللہ فرماتا ہے فرشتے آؤ، اے میری عظمت خلاف ہے، کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بوبی آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں۔ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے۔ اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے، انہوں جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے کولیں دے بالی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے، جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یاداں نے، جتھے دادکیاں دیاں یاداں نے، جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا ادھی رات ویلے کملی والے مکے جو نکلن لگے، ایک واری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والا ویکھے آؤ، سرکار دیاں کا جیت روی آ گئی، رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے، تیرا چھڑ کے میں نو جا منو دل نہیں ہو کر داؤ، پر کی کروں تیرے واسی میں نو وسن نہیں دے دے۔ اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان والے ویکھے آؤ، عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيوں وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ، میں او شہر چھڑ کے چلے آؤ جدے نل میں نو پیارے، میں نو اوتھے لے جا جدے نل تینو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج بیت اللہ شریف واسطے حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ دی طرف رواں دوانے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حج بیت اللہ دے فضیلت دے حوالہ دے نالے بڑے خوشبخت لوگ جنہوں اللہ کریم نے اپنے گھر بلایا اپنے گھر دی جڑا ایمان دی حالت وچ ایک بار کعبے نو ویکھ لوے اللہ وہ دے گناہ سارے پچھلے معاف کر دیندا ہے وہ انج گناہاں تو پاک ہو جاندے جویں اج اپنی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا یعنی اس قدر وہ پاکیزہ ہو جاندے تو گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دی سب تو بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے رب دے حضور پیش ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ دی فضیلت دے متعلق ارشاد فرمایا جنہوں اللہ طاقت دے وے استطاعت دے وے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے یعنی وہ دے ایمان دی گارنٹی کوئی نہیں جڑا استطاعت اور طاقت ہون دے باوجود بھی اللہ دے گھر دا حج نہ کرے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا ایک ایمان والے واسطے زندگی دا سب تو بڑا ارادہ او دی زندگی خواہش ہے قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ جنہ میں اللہ نے استطاعت دیتی جنہوں اللہ نے طاقت دیتی یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم میں طاقت بھی ہوئے فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ہون میں کو مزدوری مانگ لواں اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تو سی منگو عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کملی والا عطا فرما دے میری نسل چو پیدا فرما اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے میرا بیت اللہ بنایا ہے تے اتھے لوگاں نے حج کرنا واسطے آنا ہے تے ذرا لوگاں دے حج واسطے اعلان تے کرو
ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا، اعلان کیے، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے، میرے حج واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی کہ اللہ فرماتا کہ سونے جب تو اعلان کرے گا پھر اے پیدل میرے گھر وال دوڑن گے، پھر اے دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے۔ پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے یہ فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے، پر جڑا پیدل حج کرے اور ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے۔ صحابہ عرض کی تھی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے؟ فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے، او دے ہر قدم دے ہوتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے۔ تو ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے، عام نیکی نہیں، فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پاکستان جو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے، اسی کتاب پڑھنے کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگوں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے، اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کی دیا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا، پڑھیے قرآن، سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ بلا۔ اس سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتہ نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے، تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتہ لے کے سارے آندے نے، اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا، علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکمہ دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی۔ جدی روح نے ایک باری لبیک کھیا زندگی چے کا حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کھیا زندگی چ 2 حج کرے گا، جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کھیا اتنے حج کرے گا۔ نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے، پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی، پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے، امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندا۔ بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح تو سن لیندے تے جے امتی پکارے تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جی امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندے نا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو، یہ مطلب ہے حج ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ بھی ہے سی، پر نہیں تاریخ پڑھ کے ویکھو حج اس تو پہلے بھی سی۔
اج بھی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی اج بھی حج کرنا ہوندے نے، فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے۔ نبی کریم حج واسطے جا رہے تھے، اچانک نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تے کسے لے آئی نہیں تے جواب کیوں دیتا جی؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرن جا رہے نے، انہوں نے سلام آکھیا میں جواب پہ دینا ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ آج بھی نبی حج کرنے واسطے، فرشتے حج کرنے واسطے آندے نے۔ انسان نو اتھے پتہ ہی نہیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے آندیاں نے۔ حج اسلام تو پہلے بھی ہو رہا، اسلام تو بعد الحمدللہ اج تک اور تا قیامت حج ہوندا رہے گا۔ حج دی اللہ نے قرآن مجید اندر جڑے فضائل بیان فرمائے اوتے موجود ہیں، احادیث جڑے بیان فرمائے موجود ہیں۔ اللہ نے جدو حضرت آدم نو بناندا ارادہ فرمایا نا تو خالق نے فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک انسان مٹی دے نال بناواں، ایک بشر بناواں۔ انی جاعلک للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والا۔ فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائی، تو پہلے جنات نو بنایا، انہوں نے تباہی کر دی تھی زمین ہوتے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہاں خون ریزیاں کیتیاں، فساد کیتے، جنگا کیتیاں، ایک دوسرے نو قتل کیتا۔ یا اللہ تو پھر مخلوق بنا لگئے، نہ بنائی۔ یا اللہ یہ بھی خون ریزیاں تے فساد کرے گا، اللہ نہ بنائی۔ اللہ نے آدم نو بنا لیا۔ ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ اللہ ساڑھے کو پوچھ نہیں سی رہا، اللہ سانو دس رہا سی کہ میں بنا لگا، تے اساں اللہ نو مشورہ دے دیتا۔ ہورے رب دا تے پکا ارادہ سی کہ انہیں انسان بنانا ہی بنانا ہے، تے اللہ کے درے ساڑھے تو ناراض تے نہیں ہو گیا۔ جتھے بیت اللہ ہے نا کعبہ شریف ہے، یہ بالکل آسمان تے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، انہوں بیت المعمور کہندے نے۔ فرشتے بیت المعمور چ نماز پڑھ دے نے۔ نوجوان فرشتیاں نے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو؟ عرض کی تھی اللہ سانو لگدا تو ناراض ہو گیا سی، تینوں راضی پہ کرنے آؤ۔ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتے زمین تے اتر جاؤ، اس بیت المعمور دے نیچے جا کے جدا کعبہ بناؤ۔ فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا۔ عرض کی تھی اللہ کعبہ کیوں بنوایا؟ فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا، تو سب بیت المعمور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے، جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لیں گے، وہ کعبے دا طواف کرن گے، میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ پتہ چلیا سی دنیا تے بعد چاہے ساڑھے آن تو پہلے رب نے ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا۔ اکھیا کعبہ بناؤ تاکہ اس گھر دا آ کے طواف کرن تے میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ جدوں پیدل آ کے او دے گھر دا بندہ طواف کر دے نا، یاد رکھیو میں تے تسی اپنے گھر انہوں بلانے ہاں جدنا ساڑھا پیار ہوئے۔ کدے کسے نے دشمن نو بھی گھر بلائے نہیں نا، اسی انہوں دعوت دے کے بلانے ہیں جدنا محبت دا رشتہ ہوئے۔ تے جے بندہ محبت والے نو بلاندہ ہے تے رب بھی محبت والے نو پیا بلاندہ ہے۔ جدنا پیار نہ ہوئے رب نو بلاندہ بھی نہیں نا۔ ادھا یہ مطلب نہیں کہ رب نو سو بندے نہ پیار نے، گناہگار تے سارے ہی نے، انبیاء تو علاوہ گناہگار تے سارے ہی نے، پر رب نو کنے پیارے جنہاں نو رب نے دعوت دے کے اپنے گھر بلائے تے آکھے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آؤ میں تو انہوں اذن دے رہا حکم دے رہا، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ یہ جو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسے نو دعوت تے بلاوے تے او آجے تے بندہ ملے ہی نہ، بھائی کوئی خود بخود آجے تے مرضی یہ ملی ہے کہ نہ ملی ہے، پر جنہوں دعوت دے کے بلایا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولو، جنہوں دعوت دے کے گھر بلایا ہوئے، رب دی غیرت دے خلاف ہے کہ رب انہوں بخش کے نہ بھیجے۔ یہ رب دی غیرت دے خلاف ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں 17 سال حج کیتا۔ آپ فرماتے نے 17 سال میرے نال ایک نوجوان حج کردہ سی، میں جدو کعبے جانا انہیں بھی حج کرنا آیا ہونا، وہ جدو کعبے دا طواف کرے نا تو وہ آکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
آپ فرمانو جدوں لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک تو نہیں حاضر تو نہیں حاضر آپ فرماتے نے میں 17 سال ویکھ دریا او ہر سال حج کرناوے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سندا ہے کہ نہیں انہیں آکھا جی میں نے سنیا جاندہ ہے آکھا تو ڈورا تے نہیں بولا تے نہیں کہنے لگا نہیں فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے تینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا رب تینوں نہیں چاہتا تو کیوں آنا ہے وہ نوجوان رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں کوئی اور دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ کھیا اچانک آسمان دے کا کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا اوتے اوتے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کولوں دور نہ کر اتے میں اپنے بندے نہ لوڈ پیا کرنا ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا آئے نے ساریاں دا حاجے دے صدقے قبول کردہ رہا 17 سال میں 17 سال حج سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردہ رہا اللہ نو اپنا گھر او یار منو تو انو اپنا گھر نہ پیارا ہے تے رب نو اپنا گھر کہ نہ کو پیارا ہوئے گا یاد ہے جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گرامان دا ارادہ کیتا کیوں وہ جڑے شہر چے جاندہ ہے لوگوں دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آگئے یمن چٹوریا دنیا فتح کرن پر جدو مکے آیا نا تو کسے انہوں پوچھے ہی نہیں وہ دے والے ویکھے کسے نے انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں اتنی بڑی میری فوج ہے میں انہاں دا شہر فتح کرن آیا لوگ میرے کو ڈر دینے کہ نہ میرا استقبال کرن آئے نے نہ انہاں منوں پوچھے ہے وہ دے علماء نے دسیا کہ اصل اس مکے دے اندر ایک کعبہ ہے ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دینے کہ وہ دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں تے تینوں کی پوچھن انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دے ماں جدی وجہ تو انہاں میری تعظیم نے کی تھی انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات ہے نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا اے حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے تے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اے دے اونٹ نے انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چلے لے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرہ دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ابرہ کہن لگا منو تینج لگدا سی تو میرے کل کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں پر بڑے افسوس دی گلے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دائے آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لئیاں پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے گھر جانے تے گھر والا جانے آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دیں نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے ابابیلہ نے آ کے رب دے گھردیاں حفاظت کیتیاں نوجوانوں مینوں تو انہوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو اپنا گھر نہ پیارا لگدا ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین انسان جدو کعبے والے ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے حاجی جدوں گھر چلی باہوں سے پہن کے ٹر دینے احرام بن کے ٹر دینے نوجوانوں انسلیاں لباس سے پا کے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے انسلیاں لباس سے پہن کے ٹر پیندے امیر دا بھی ہوئی
لباس ہے غریب دا بھی وہی لباس ہے کفن دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا کتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے کہندا ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے بخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے ادھر اللہ فرماتا فرشتے انہوں پتہ ہے دا اللہ میں انہوں پتہ ہے دا رب میں انہوں پتہ ہے دا بخشن ہار میں اللہ فرماتا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے اللہ فرماتا ہے فرشتے اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بندے آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اینا ہی ثواب ہے اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے رب بار بار بلائے بار بار بلائے بلکہ میں تے کریا کرنا ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنوں پیر بنائے اسی سرنوں پیر بنائے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے تے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے کدے نہ یار دار عشقوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائے آزم یاری نہ لائے یہ لائے توڑ نبھائے ایک باری محبوب بلاوے تے اسی سرنوں پیر بنائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں تو فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختان دے سائے تھلے چلے گئے دوپہر دا ویلا
آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگ اپنے گھراں چ گھسے، ارشاد فرماتے ہیں گرمی دی شدت لو پہ چلے، تے آپ فرماتے ہیں مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے ہیں میں نے کو ضروری کام سی، میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں ویکھیا کہ معذور بندہ، معذور لتا تو معذور ہے، وہ اپنے لتا نو گسیٹ دا ہویا، اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا، اپنی لتا نو گسیٹ دا جا رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں حیران ہویا، اتنی گرمی، گرم زمین پتھر، آپ وہ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں، پیدل حج کرن۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے پوچھا کدوں دا ٹرے ہیں؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے نے ٹرے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتاب بچ پڑھے کہ جو پیدل حج کرن ٹرے ایک قدم اٹھان دے سن تے 2 نفل پڑھ دے سن، ہر قدم تے 2 نفل پڑھ دے سن، تے اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے، 20 سال۔ وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے نے میں گھروں نکلے ہوں، کعبے جا رہے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا، میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کرا، تھوڑی دیر آرام کر، عصر دی نماز پڑھیں گا، ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تے پھر سفر شروع کریں، کو پانی شانی پی لے۔ کہنے لگا نہیں، میں سائیاں دی زیارت لے چلے ہوں، سفر بڑا دوراڈا ہے تے کدھر حج دے دن نہ نکل جان، اس واسطے میں رکدا نہیں، میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا، کدھر حج دے دن نہ گزر جاون، میں حج تک کعبے پہنچنا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا، پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں، کچھ سامان تینوں دیواں۔ آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نال میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کو میں قرآن مجید حفظ کیتے ہیں، الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے، میں اپنا خوش آمدید کہنا۔ آپ فرماتے نے میں نے آکھا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کرا، تے پیدل حج کر جا رہے تے اونٹنی تے چلا جا۔ آپ فرماتے نے انہیں تکھی نگاہ نہ، ترچھی نگاہ نہ، غصے دی نگاہ نہ میرے بل پہ کیا، تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیانا بندہ سمجھا سی۔ آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کام عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا۔ کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھے۔ تو کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن نے جو فرمایا ہے وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہ جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا ہوں گے، تے میں کیوں ثواب لینا آیا؟ تو میں نو سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے اینا کہہ کے تو ٹور پیا، وہ اپنے لتانو گسیٹ دا ہویا جا رہا۔ فرمان دے قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی۔ فرمان دے جدو میں حج کیتا، طواف کعبہ کیتا، حج کرنے واسطے جدو ٹورے میدان مینا دے اندر گئے، مزدلفہ چ قیام رات کیتا، جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرمان دے جدو میں مڑیا نا حج کر کے تے اتھے بڑے لوگ جمع، میں پوچھا اتھے کی ہویا؟ کہنے لگے لوگ کہ حضور اتھے کوئی حاجی ہے، کوئی معذور نوجوان ہے، انج رو رو کے دعاواں پہ کردہ نا کہ او دی دعاواں نا انج لگدہ کلیجے پھٹ جانے نے۔ تے حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے، نالے دعا سن لے تے نالے دی دعا چ شامل لے۔ فرما دے میں قریب گیا تے ویکھیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے۔ آپ فرماتے نے نالے ہاتھ چوکے دعا ماں کردہ، نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل ہی آیا ہوں، کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا، میں پیدل ہی آ گیا، ٹرن جو کی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آ گیا، عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا، میں مینا دی اندر قیام بھی کرے آیا، مزدلفہ رات بھی گزار آیا،
ربا دے اندر قیام بھی کر لیا ہے یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا تے رو کے کہن لگا ربا ہن حاجی قربانی کرن جا رہے ہیں کہن لگا یا اللہ میرے کل قربانی جوگا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ اپنی جان قربان کرنے آیا حضرت مالک بن دینار فرما دینے انہیں نایا کہ چیخ ماری او دی روح پرواز کر گئی ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی جڑے گھر بیکھنے ہوتے نے او گھر بیکھ کے چلے نے جڑے گھر والا بیکھنے ہوتے نے اسی واپس نہیں جانتے جڑے بیت اللہ بیکھنے ہوتے نے جڑے بیت اللہ ویکھن ہوندے نے تے اوتے ویکھ کے جا رہے پر جڑے اللہ ویکھن ہوندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندا میں جے پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں ویکھیا کرن گلا آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے ایک قدم اٹھان دے سان تے 3 دن دا سفر ہو جاندہ سی جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے آج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کی تھے تسی سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے میرے والے بیکھو بھائی توجہ ادھر رکھو 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل حج مدینے تو مکے 25 حج کی تھے لوگاں نو سواریاں دے کے نا تے اتے سامان لد کے تے فرماتے نے جاؤ حج کر کے آؤ تو سب ویکھیا نا لوگ محفل چ عمرے دا ٹکٹ رکھ دے عمرے دا پیکج دین دے یہ جڑی عمرے تے حج دی پیکج دی روایت ہے نا یہ بھی علی دے پترا شروع کیتی ہے لوگ عمرے دے ٹکٹ دین دے ہون ٹکٹاں نے تے ادو اونٹنیاں سن اونٹ دین دے اونٹنیاں دین دے نال سامان دین دے پیسے دین دے جاؤ حج کر کے آؤ لوگ حج کرن ٹر پیندے نے تے آپ احرام بند کے تے دوویں ویر پیدل ٹر پیندے نے حاجی جدو ویکھدے نے کہ مرشد پیدل تے اسی سواریاں تے حاجی سواریاں تو اتر کے بھی پیدل نال ٹردے نے امام حسن فرماتے نے تسی سواریاں تے جاؤ حاجی کہندے نے تسی پیدل تے اسی سواریاں تے کیویں تے امام حسن فرماتے سن کہ میں اپنے آپ تے پیدل حج کرنا آپ ہی فرض کیتا ہے کسی ایک دن پوچھا حضور راز دی گل دسو راز کی ہے فرمایا رب نے فرمایا علا کل دامری یاتین من کل فج عمیق رب نے پیدل حج کرنے والے دی شان قرآن چ بیان کی تھی آپ نے ارشاد فرمایا میں پیدل حج اس واسطے کرنا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل نہیں سایاں آ سکدا تو میں کی جواب دے گا تو پیدل حج کرن جاتے سن میں یہ موضوع اس واسطے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ساڑھی اجتماع دے اندر یا سامعین دے اندر
جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی اللہ نے دیتا ہے، انہوں تے حج و فرض بھی ہو گئے، تے اگر تسا ارادہ نہیں کیتا تے ارادہ کر لو کہ میں ہن حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی ہے، جوانی چی کر لو، بڑے پہ بھی جو کرنا ٹھیک ہے، مگر جنہ جنہ انسان بڑے پہ دی طرف جاندہ ہے پھر وہ مشقت والا حج ذرا مشکل ہو جاندہ ہے۔ کوشش کرو کہ جوانی چا حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو۔ دنیا دے سارے نظام تو ہاڑے تو پہلے بھی چل دے سن، تو ہاڑے بعد بھی چل دے ہی رہنے نے۔ انسان ہے سمجھدا ہو رہے میں نہ ہویا تے کی بننا ہے، بھائی تیرے پہلے بھی چل دے سن تے بعد بھی چل دے رہنے نے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جاؤ، جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق عطا کی تھی، ارادہ بھی کرو تے دعا بھی کرو سارے، تسی میرے واسطے میں توہاڑے واسطے، اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت ہر سال اور بار بار عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے پر میں نو ملن مدینے نہ آوے، فرمایا او محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے، او بے وفا محمد دا جڑا حج تے کعبے کرے میں نو مدینے ملن آوے۔ بھائی کملی والے دا گھر آج بھی کعبے جاؤ نا، اللہ توفیق دے تے صفا مروہ والے دروازے جو نکلو تے او سامنے مکان نظر آؤں دے جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی، یعنی کعبے دا بالکل گوانڈ۔ ہن تے دیوارہ نے حضور دے دور تے دیوارہ نہیں سن، تے ظاہری بات ہے کہ ادو لوگ نبی پاک دا گھر سامنے بیخ دے سن، کعبے دے سامنے نظر آؤں دا سن۔ ایدہ مطلب ہے کملی والے کعبے دے کول رہے، گوانڈ رہے۔ 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے، آخری 10 سال حضور نے مدینے گزارے۔ مدینہ کعبے تو 450 کلومیٹر 300 میل دور ہے، بھائی محبوبہ نو دور تے نہیں نہ کری دا، پر 53 سال کول رکھے آخری 10 سال آکھیا سونیا ہن او مدینے جا کے ڈیرے لا۔ خیال تے آؤں دا نا کہ یار اتھے رب دا گھر سی تے اور سامنے تے نبی پاک دا گھر سی، حضور اتھے ہی رہندے، اے مدینے کیوں بھیجیا؟ فرما کملی والے جے تیرا گھر بھی میرے گھر دے قریب رہا نا تے میرے گھر دا حج تے کرن لوگا آنا ہی آنا ہے، پر حج کر کے آکھن گے چلو رب کو لائیں او جاندے جاندے نبی پاک دا گھر اتھے حضور نو بھی مل جائیے۔ فرمایا نہیں سونے تو ذرا دور ڈیرا لا، میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا، میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے، کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندہ ہے۔ حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے، پھر دل کردہ ہون میں مدینے والے دی بارگاہ جاواں، سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں، سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں، پھر مدینے وال حاجی ٹور پیندے نے۔ گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازہ مسجد نبی چ ادا کر دے، جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازہ ادا کر لے، رسول کریم علیہ السلام نے ادھتے شفاعت اپنی واجب کر دیتی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے، میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے، فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کرانگا۔ وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا۔ کولیں تے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے، ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے، جتے میرے آقا دے بچپن دیاں یاداں نے، جتے دادکیاں دیاں یاداں نے، جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا، ادھی رات ویلے کملی والے مکے جو نکلن لگے، ایک واری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والے ویکھے آؤ، سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئی، تے رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے، تیرا چھڑ کے میں نو جا منو دل نہیں ہو کر داؤ، پر کی کروں تیرے واسی میں نو وسن نہیں دے دے۔ اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان والے ویکھے آؤ، عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيوں وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ، میں او شہر چھڑ کے چلے آؤ جدے نل میں نو پیارے، میں نو اتھے لے جا جدے نل تینو شہر لا جا جدے نال تینوں پیارے۔ پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا، میرے نبی اس مدینے آئے، اس مدینے
کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤں گے فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوں نا اپنی کھوڑ والا ہوں فرمایا لوگ اینج میرے مدینے وال کھچے چلے آمن گے نبی پاک مدینے دے قریب ہونا جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو اپنے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماتے نے مدینہ طیبہ دی ہوا ماں چا آج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے آج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑے تے دوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے میرے نبی نے فرمایا اے مدینہ دی توڑ فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا فرمایا رب نے مدینے دی توڑ چ بھی شفا رکھی ہے او مدینے دی مٹی جیڑا میرے نبی نو پیارے اس توڑ نال میرے نبی نو پیارے نوجوانوں ہر ایمان والے دی یہ دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی والیا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا بند کر لو تو دو ہاتھ اے انج کر کے انج بلند اس طرح جدہ دل کردہ میں حضور نو دکھڑے سنا لما مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو وکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست تو کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دے دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے ان مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اچھی بول کے آنکھو جے آنکھو مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا
رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کردا ہون تسی پڑھو تے میں سنا ایک بار مل کے سارے آکھو سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آکھو جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں جڑا نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آکھو جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ ساڑھے بختان دا ستارہ بلند کرے سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادہ نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری بہجے بیت اللہ دی سعادت عمرہ دی اساتہ تے حضور در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب